بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میمونہ کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میمونہ کی دنیا میں آنے کے لیے شکریہ۔ میمونہ کی دنیا میں آپ کو ملیں گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، پرانے قصے، اسلامک قصے اور بہت کچھ۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ہر نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ جادوگرنی کمرے سے باہر نکلی تو وہاں موجود 15 سال کی ایک خوبصورت پری اس کی منتظر تھی۔ اس پری کا نام حسینہ پری تھا اور وہ حسن آرا جادوگرنی کی بڑی بہن کے چھوٹے بچے کی خادمہ تھی۔ جادوگرنی نے فرید کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس حیرت انگیز اور انوکھے خرگوش کو میری طرف سے سالگرہ کے موقع پر میرے بھانجے کو دے دینا، اور میری بہن سے کہہ دینا کہ میں بہت جلد اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس آؤں گی۔ سالگرہ کے موقع پر یوں نہیں آ سکتی کہ فی الحال میں بہت مصروف ہوں، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ آپ تو بہت امیر معلوم دیتی ہیں، سر کھجانے کے لیے کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ حسینہ پری نے کہا، میری بہن بھی بہت بے وقوف ہے۔ اس نے ایک ایسی کوڑ مغز خادمہ کا انتخاب کیا ہے جو محاوروں تک کے مفہوم سے ناواقف ہے۔ حسن آرا نے منہ بنا کر کہا۔ حسینہ پری کچھ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اس نے مزید کچھ اور نہیں کہا اور چپ چاپ مڑ کر باہر کی جانب چل دی۔ جادوگرنی کے محل سے باہر نکلتے ہی اس کے خوبصورت پروں نے حرکت کی اور پھر وہ فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ اس نے فرید کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور اس کا رخ پرستان کی طرف تھا۔ حسینہ پری تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ وہ دوبارہ زمین پر اتر آئی اور دونوں ہاتھوں سے سر کو دبا کر کراہنے لگی۔ اچھی پری، کیا بات ہے؟ فرید نے ہمدردی سے پوچھا۔ اس کو بولتا دیکھ کر حسینہ پری اپنا درد بھول گئی اور حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کو حیرت زدہ پا کر فرید نے اس کو اپنی کہانی سنائی۔ حسینہ پری بولی، یہ حسن آرا جادوگرنی تو بہت خراب عورت ہے، بے گناہ لوگوں کو خواہ مخواہ تنگ کرتی ہے۔ اس کی بڑی بہن جس کے چھوٹے بچے کی میں خادمہ ہوں، بے حد مہربان اور خوش اخلاق عورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج پرستان میں مزے سے رہ رہی ہے اور اس کی شادی وہاں کے ایک مشہور تاجر سے ہو گئی ہے، اور وہ اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ باتوں کے دوران حسینہ پری کو سر کا درد کچھ کم محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر جب وہ دونوں خاموش ہوئے تو وہ دوبارہ سر میں شدید تکلیف محسوس کرنے لگی۔ اس نے فرید سے کہا، میں تو اس سر درد کی وجہ سے عاجز آ گئی ہوں۔ میں نے اس کے لیے 1000 علاج کر ڈالے، مگر اس مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکی ہوں۔ یہ یکا یک اٹھتا ہے اور گھنٹوں رہتا ہے۔ فرید اس پر بولا، میرے ابا طبیب ہیں، پورے شہر میں ان جیسا کوئی دوسرا طبیب نہیں ملے گا۔ ان کے پاس اس مرض کی دوا ہے۔ اگر میں اپنی اصلی شکل میں ہوتا تو ضرور آپ کی مدد کرتا۔ حسینہ پری مایوسی سے بولی، تمہیں تو حسن آرا جادوگرنی ہی اپنی اصلی شکل میں لا سکتی ہے۔ فرید نے کہا، میرے خیال میں آپ یہیں کچھ دیر تک بیٹھ کر آرام کریں، میں شہزادہ عثمان کی چھوٹی بہن ثریا کو سب کچھ بتا کر آ جاتا ہوں۔ وہ یہ سب باتیں شہزادے عثمان کے دوست احسن کو بتا دے گی، اور شہزادہ عثمان کا یہ دوست چونکہ بہت بہادر ہے، اس لیے وہ ضرور اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پھر میں اپنے گھر جا کر آپ کو وہ دوائی جو 503 قیمتی جڑی بوٹیوں سے تیار ہوئی ہے اور جس کا نام گل گرو سیاہ ہے، لا کر دے دوں گا۔ اس کی ایک ہی خوراک آپ کے سر درد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ حسینہ پری اس تجویز پر کھل اٹھی۔ وہ اپنے اس اچانک رونما ہونے والے مرض کے ہاتھوں سخت پریشان تھی اور ہر قیمت پر اس کا علاج چاہتی تھی۔ فرید کی باتیں سن کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ گل گرو سیاہ سے اسے ضرور افاقہ ہوگا۔ اس نے فرید کو شہزادی سے ملنے کے لیے جانے کی اجازت دے دی اور خود درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔
اس کے سر درد میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ فرید پھدکتا ہوا اور دوڑتا ہوا محل کی جانب چل دیا۔ ہر طرف تاریکی پھیل چکی تھی، مگر فرید کو جنگل کے راستوں سے کافی واقفیت ہو گئی تھی، اس لیے اسے راستہ طے کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی تیز رفتاری کی بنا پر وہ جلد ہی شہزادہ عثمان کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں پر شہزادے کی گمشدگی کی وجہ سے سب پریشان تھے۔ فرید سب کی نظروں سے بچتا بچاتا شہزادی ثریا کے کمرے میں گھس گیا۔ شہزادی ثریا اپنے بھائی کی جدائی کی وجہ سے اپنی مسہری پر پڑی آنسو بہا رہی تھی۔ فرید اچک کار مسہری پر چڑھ گیا۔ شہزادی ثریا کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ چونک کر سیدھی بیٹھ گئی اور رونا دھونا بھول کر حیرت سے فرید کو گھورنے لگی۔ اسے اپنے کمرے میں ایک خرگوش کی موجودگی پر سخت حیرانی تھی، اور پھر خرگوش بھی ایسا کہ جس کے جسم پر رنگین دھاریاں تھیں اور اس کی آنکھیں سبز تھیں اور گپے دار دم بہت خوبصورت تھی۔ فرید نے زیادہ وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا اور مختصراً اپنا تعارف کرانے کے بعد شہزادہ عثمان پر جو کچھ بیت رہی تھی اس کے گوش گزار کر دیا۔ تمام داستان سن لینے کے بعد شہزادی ثریا پریشانی سے بولی، مگر عثمان بھیا نے اپنے جس دوست سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے وہ تو دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، ان کی واپسی پتہ نہیں کب ہوگی، پھر اب کیا کیا جائے؟ فرید نے بے چینی سے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں ضرور اپنے بھیا کو اس جادوگرنی سے چھڑا کر لاؤں گی، شہزادی ثریا نے پر یقین لہجے میں کہا۔ فرید کو امید تو نہیں تھی کہ 10-12 سال کی یہ شہزادی حسن آرا جادوگرنی کو ٹھکانے لگا سکتی ہے۔ اس نے شہزادی ثریا کو اس امر سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، عجیب عجیب شکلیں بنا کر شہزادی ثریا کو بتانے کی کوشش بھی کی کہ حسن آرا کتنی خوفناک ہے، مگر شہزادی اپنی ضد پر اڑی رہیں، لہذا مجبور ہو کر فرید بھی چپ ہو گیا۔ وہ دونوں چھپ کر محل سے نکلے۔ شہزادی ثریا نے استبل سے ایک گھوڑا بھی کھول لیا تھا۔ چونکہ تمام غلام اور دوسرے لوگ شہزادہ عثمان کی گمشدگی سے پریشان تھے اور ادھر ادھر پھر رہے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی شہزادی ثریا کو نہ دیکھ سکا۔ فرید کو پری کا سردرد یاد آ گیا۔ اس نے سوچا کہ بہتر یہ ہوگا کہ شہزادی کو اپنے باپ کے پاس بھیج کر یہ دوائی منگوا لے۔ یہ سوچ کر اس نے شہزادی کو اپنے گھر بھیج دیا تاکہ وہ وہاں سے گلگرو سیاہ کی چند خوراکیں اس کے باپ سے لے آئے۔ جب شہزادی ثریا دوائی لے آئی تو فرید اسے ساتھ لے کر جنگل کے اس حصے میں آیا جہاں پر حسینہ پری بیٹھی تھی۔ اس کے سر کے درد نے شدت اختیار کر لی تھی اور حسینہ پری کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ شہزادی ثریا نے اسے جلدی سے گلگرو سیاہ کی ایک خوراک دی، جس کو کھاتے ہی حسینہ پری کا سر درد کافور ہو گیا اور وہ مسکرانے لگی۔ پھر اس نے فرید اور شہزادی ثریا کا باری باری شکریہ ادا کیا اور بولی، فرید تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا اب میرا بھی فرض ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ میں ایک ایسی بات جانتی ہوں کہ جس سے تمہاری اور شہزادہ عثمان کی مشکل حل ہو سکتی ہے، جلدی سے بتائیے وہ بات۔ فرید نے بے تابی سے کہا، میں عرصے سے حسن آرا جادوگرنی کی بہن کے گھر ملازمہ ہوں۔ ایک روز میں دسترخوان چن رہی تھی، حسن آرا جادوگرنی اور اس کی بڑی بہن یعنی میری مالکن بھی وہیں موجود تھیں۔ حسن آرا جادوگرنی کو ڈینگے مارنے اور اپنی بڑائی جتانے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہنے لگی کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گی کیونکہ میں اپنی جان اپنے گلے کے ہار میں پروئے ہوئے ایک موتی میں بند کر دی ہے۔ اس نے یہ بات بہت آہستگی سے کہی تھی، مگر میں نے اس کو سن لیا تھا۔ اب تم کسی طرح اس ہار کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، وہ ہار اگر تمہارے ہاتھ لگ گیا تو تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ پھر اس نے شہزادی ثریا کو ایک آئینہ دیا اور بولی، شہزادی یہ جادو کا آئینہ ہے، اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں بدصورت سے بدصورت شکل بھی بے حد حسین اور خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھ لو، شاید تمہارے کسی کام آ جائے۔ یہ کہہ کر حسینہ پری نے شہزادی ثریا اور فرید سے اجازت لی اور وہاں سے پرواز کرتے ہوئے پرستان کی جانب روانہ ہو گئی۔ شہزادی ثریا حسینہ پری کے دیے جادو کے آئینے کو ہاتھ میں پکڑے کچھ سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی
اور پھر وہ مطمئن انداز میں سر ہلانے لگی۔ شہزادی ثریا نے فرید کو وہیں رکنے کی تاکید کی اور خود حسن آرا جادوگرنی کے محل کی طرف چل دی، جہاں پر اس کا بھائی آدھا پتھر کا بنا ہوا تھا اور جس سے شادی کرنے کی خواہش حسن آرا جادوگرنی کے دل میں تھی۔ فرید کو وہ اپنے ساتھ اس لیے نہیں لے کر گئی تھی کہ کہیں حسن آرا کی اس پر نظر نہ پڑ جائے اور اس کا سارا کھیل بگڑ جاتا۔ محل میں گھستے ہی شہزادی کی مڈ بھیڑ حسن آرا جادوگرنی سے ہو گئی۔ پہلے تو جادوگرنی نے شہزادی ثریا کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر غصے میں بھر کر بولی، تجھے میرے گھر میں بغیر اجازت گھسنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تو یہ نہیں جانتی کہ یہ میرا محل ہے؟ میں سب کچھ جانتی ہوں، شہزادی ثریا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ تم نے ایک شہزادے کو پکڑ کر اسے آدھا پتھر کا بنا دیا ہے۔ تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، مگر اس نے تمہاری بطخ جیسی شکل دیکھ کر صاف انکار کر دیا ہے۔ مگر حسن آرا جادوگرنی تمہیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی اور فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم دنیا کے سب سے خوبصورت شہزادے سے شادی صرف اس لیے کرنا چاہتی ہو نا کہ اپنی بہن کو نیچا دکھا سکو۔ میں اس نیک کام میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی حاضر ہوئی ہوں اور مجھے جادوگروں کے سردار سامری جادوگر نے بھیجا ہے۔ حسن آرا جادوگرنی جو شہزادی ثریا کی باتیں بڑی حیرت سے سن رہی تھی، سامری جادوگر کے نام پر اچھل پڑی۔ اگر سامری جادوگر میری مدد پر آمادہ ہو گیا ہے تو میں ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی، اس نے خوشی سے کہا۔ سامری جادوگر نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سامری جادوگر بلا ضرورت کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت لٹن کبوتر ہے۔ اس نے چند دنوں سے دانا کھانا اور پانی پینا چھوڑ دیا ہے، بس ہر وقت کسی سوچ میں گم رہتا ہے۔ سامری جادوگر کو اپنے اس کبوتر سے بہت پیار ہے۔ اس نے اپنے جادو سے پتہ لگایا ہے کہ اگر کبوتر کی چونچ کو تمہارے گلے میں پڑے ہوئے ہار سے لگایا جائے تو کبوتر کی تمام اداسی لمحہ بھر میں ختم ہو جائے گی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ سامری جادوگر کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم شہزادہ عثمان سے شادی کی خواہش مند ہو، لہٰذا اگر تم سامری جادوگر کی مدد پر آمادہ ہو جاؤ تو وہ بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ نہیں بھائی، میں اس سودے پر تیار نہیں ہوں، جادوگرنی بولی۔ اس ہار کو تو میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں۔ تم شاید اس بات سے خوف زدہ ہو کہ سامری جادوگر کہیں اس ہار کو تباہ کر کے تمہیں موت کے گھاٹ نہ اتار دے، کیونکہ اس ہار کے ایک موتی میں تمہاری جان ہے۔ ارے تم تو سب جانتی ہو، حسن آرا جادوگرنی نے تعجب سے کہا۔ اس بات کو میں نے راز میں رکھا تھا اور سوائے میری بہن کے کوئی بھی اس راز سے واقف نہیں تھا۔ سامری جادوگر اپنے جادو سے تمام باتیں معلوم کر لیتا ہے، پھر تمہیں مار کر اسے ڈھیلے بھر کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور تم تو یہ جانتی ہوگی کہ بغیر فائدے کے تو وہ اپنے گھر سے بھی نکلنا پسند نہیں کرتا، اور تم جیسی عورت کو تو ختم کرنا دور کی بات ہے۔ یہ بات جادوگرنی کی سمجھ میں آ گئی اور وہ بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا یہ ہار دینے کو تیار ہوں، مگر سامری جادوگر سے کہنا کہ وہ اسے جلد ہی واپس کر دے۔ لیکن سامری جادوگر میری شادی شہزادہ عثمان سے کس طرح کرائے گا؟ اس نے مجھے ایک جادو بتایا ہے جس سے تمہاری شکل و صورت انتہائی حسین و جمیل ہو جائے گی۔ تم مجھے ہار دو، میں تمہاری شکل تبدیل کر دوں گی۔ تمہارے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر شہزادہ عثمان تم سے فوراً شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ حسن آرا جادوگرنی نے جھٹ اپنے گلے سے وہ ہار اتار کر شہزادی ثریا کے حوالے کر دیا، جس کے ایک موتی میں اس نے اپنی جان بند کر رکھی تھی۔ شہزادی ثریا نے حسینہ پری کا دیا ہوا جادو کا آئینہ نکالا، جس میں بدصورت سے بدصورت شکلیں بھی انتہائی حسین نظر آنے لگتی تھی۔ پھر اس نے یوں ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر حسن آرا جادوگرنی کے چہرے پر 2-4 پھونکیں ماری اور آئینہ اس کے چہرے کے آگے کر کے بولی، لو خود ہی دیکھ لو، کیسی شہزادیوں کی طرح شکل ہو گئی ہے تمہاری۔ جادوگرنی نے آئینے میں جھانکا اور پھر خوشی و مسرت سے اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ آئینے میں ایک بدصورت جادوگرنی کی بجائے ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کی صورت نظر آ رہی تھی۔ جادوگرنی بے حد خوش تھی۔ اس نے جلدی سے ثریا کو رخصت کر دیا اور شہزادے عثمان کے کمرے کی طرف دوڑی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر حسین ہو گئی ہے۔
اسے کیا پتا تھا کہ وہ پہلے ہی جیسی ہے۔ جب وہ شہزادہ عثمان کے کمرے میں پہنچی تو وہ کھڑے کھڑے ہی سو گیا تھا۔ جب وہ حسن آرا جادوگرنی کی کئی آوازوں پر بھی نہیں اٹھا تو وہ وہاں سے چلی آئی۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے بستر پر لیٹ گئی، مگر مارے خوشی کے نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ جب باوجود کوشش کے بھی وہ نہ سو سکی تو بستر سے اٹھ کر محل سے باہر نکل آئی تاکہ چاندنی رات میں جنگل کی سیر کرے۔ ادھر ثریا بھاگم بھاگ فرید کے پاس پہنچی جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس نے فرید کو جلدی جلدی جادوگرنی سے ہونے والی ملاقات کا حال بتایا۔ فرید شہزادی ثریا کی ذہانت سے بے حد خوش ہوا، جس نے ایک جھوٹی کہانی سنا کر اس چالاک جادوگرنی کو بڑی آسانی سے بیوقوف بنا دیا تھا۔ شہزادی 2 پتھر ڈھونڈ لائی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ہار کے تمام موتیوں کو پتھروں کی مدد سے کچل دے گی۔ اس نے ہار کے تمام موتیوں کو علیحدہ کر لیا اور انہیں ایک ایک کر کے توڑنے لگی۔ فرید اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک شہزادی ثریا فرید کی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ شہزادی کو پیچھے کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ شہزادی نے گھوم کر دیکھا، چاند کی ہلکی روشنی میں ایک سایہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادی ثریا پہلی ہی نظر میں تاڑ گئی کہ یہ وہی جادوگرنی ہے جس نے اس کے بھائی کو پتھر کا بنا دیا ہے۔ وہ فرید کو لے کر جھاڑیوں میں گھس گئی اور سرگوشی کے انداز میں بولی، یہ جادوگرنی رات کو جنگل میں کیا لینے آئی ہے؟ شاید اسے خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ فرید نے ہلکے سے جواب دیا۔ شہزادی کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر بعد جادوگرنی ان کے سامنے سے گزری۔ دونوں نے اپنے سانس تک روک لیے تھے تاکہ جادوگرنی ان کی موجودگی سے باخبر نہ ہو جائے۔ جب جادوگرنی ان سے کچھ دور پہنچ گئی تو شہزادی ثریا نے کہا، یہ جانے کب تک جنگل میں چکراتی پھرے گی، ہم اس کے محل میں ہی چلتے ہیں، وہاں پر اطمینان سے تمام موتیوں کو توڑیں گے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جان کون سے موتی میں ہے۔ پھر وہ اور فرید تیزی سے جادوگرنی کے محل کی طرف چل دیے۔ فرید شہزادی کو اس کمرے میں لایا جہاں پر شہزادہ موجود تھا۔ اپنے بھائی کو آدھا پتھر کا بنا دیکھ کر شہزادی ثریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس سے لپٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ شہزادہ عثمان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جو اپنی بہن کو وہاں پر دیکھا تو اسے بے حد حیرت ہوئی۔ شہزادی نے مختصراً اسے تمام باتیں بتائیں۔ اس عرصے میں فرید دروازے میں کھڑا ہو گیا تھا تاکہ اگر حسن آرا جادوگرنی وہاں پر بھی آ جائے تو وہ جلدی سے اس کی اطلاع شہزادی ثریا کو دے دے۔ شہزادی ثریا خاموش ہوئی ہی تھی کہ فرید جلدی سے اس کے پاس آیا اور بولا، شہزادی آپ نے باتوں میں بہت سا وقت ضائع کر دیا ہے۔ وہ جادوگرنی محل میں داخل ہو چکی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اب یہاں پر ہی آئے گی۔ یہ سن کر شہزادی کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی موتیوں کو دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ موتی دیوار سے ٹکراتے ہی ننھی منی کچھ کرچیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ پھر شہزادی کے ہاتھ میں صرف ایک ہی موتی رہ گیا تھا جو یقیناً وہی موتی تھا جس میں حسن آرا جادوگرنی کی جان بند تھی۔ ابھی شہزادی ثریا نے ہاتھ بلند کیا ہی تھا کہ جادوگرنی کمرے کے دروازے پر آن پہنچی۔ وہ شہزادی ثریا کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شہزادی ثریا نے اس آخری موتی کو بھی دیوار پر دے مارا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی موتی سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے ٹوٹتے ہی حسن آرا جادوگرنی کے منہ سے ایک نہایت ہی بھیانک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر اسی وقت مر گئی۔ اس کے مرتے ہی فضا میں چیخوں اور کراہوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ دور کہیں زور سے بادل کڑکڑایا اور پھر لمحہ بھر میں وہ محل سے بھگ سے اڑ گیا۔ شہزادہ عثمان اور فرید اپنی اصلی حالت میں آ گئے تھے۔ شہزادی انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ محل تو چونکہ غائب ہو گیا تھا اس لیے اب وہ لوگ جنگل میں کھڑے تھے۔ ان کے قریب ہی جادوگرنی کی لاش پڑی تھی۔ شہزادہ عثمان بولا، ثریا بہن، میں تو تمہیں نہایت ڈرپوک سمجھتا تھا مگر تم تو بہت باہمت نکلی۔ صبح تو میں تمہیں اپنے ساتھ شکار پر نہیں لایا تھا مگر اب تم جی بھر کر شکار کھیل سکتی ہو، اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اندھیرے میں شکار صرف بلی ہی کرتی ہے۔ فرید ہنس کر بولا۔ اس کی اس بات پر شہزادہ عثمان اور شہزادی ثریا بھی ہنس پڑے۔ شہزادی نے درخت سے اپنا گھوڑا کھولا اور وہ تینوں محل کی طرف چل دیے۔
محل پہنچتے ہی تمام لوگ شہزادہ عثمان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ شہزادہ عثمان نے بادشاہ اور ملکہ کو تمام کہانی سنا دی۔ شہزادی ثریا اور فرید کو بہت شاباش ملی۔ بادشاہ نے فرید کو بہت سا انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ اس روز کے بعد سے شہزادہ عثمان کا دل شکار سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ حکومت کے کاموں میں بادشاہ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کچھ عرصہ بعد ملکہ نے ایک خوبصورت شہزادی سے شہزادہ عثمان کی شادی کر دی اور بادشاہ اسے تخت و تاج سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا۔ شکریہ۔